رمضان صرف ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ عبادت اور انسانیت کا ایک پیغام ہے۔ رمضان کے مہینے میں کولکاتہ شہر میں محبت کا پیغام عام ہوتا دکھ رہا ہے۔ اسی کڑی میں دعوت افطار کی محفل جناب تاج وارثی کی قیادت میں ایک شاندار افطار کی محفل منعقد کی گئی۔ اس محفل میں سبھی دھرم کے لوگ نظر آئے، جس میں ہر طرف روحانیت کا ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ دعوت افطار کی محفل میں خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل ایک ہی آواز اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس پاک محفل کی روشنیوں کو بڑھانے کے لیے کئی معروف شخصیت موجود رہے اور سبھی آئے مہمانوں نے تاج وارثی کے اس دعوت افطار کی محفل کی خوب سراہنا کی اور سبھی روزہ داروں نے آپس میں بھائی چارگی کی محبت کا مثال دیتے ہوئے ایک ساتھ دعوت افطار کے دسترخوان پر روزہ بھی کھولا۔ آئیے سنتے ہیں کہ سبھی آئے مہمانوں نے تاج وارثی کے بارے میں اور دعوت افطار کی محفل کے بارے میں کیا پیغام دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسلم منائی ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کا ایک ترجمان ہوں اور الحمدللہ سلسلہ وارثیہ کا بھی ترجمان ہوں۔ ایسا ہے کہ یہ آج کی جو دعوت افطار تھی، جناب تاج خان وارثی صاحب کی خانقاہ فیضان وارث جو سرکار وارث پاک کی نسبت سے پچھلے کئی سالوں سے قائم ہے، تو آج کی یہ دعوت افطار یہ اہتمام کرتے ہیں۔ گزشتہ 3-4 سالوں سے میری بھی شرکت ہو رہی ہے اور اس دعوت افطار کا ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو مدعا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بذات خود بھی وارثی ہے اور یہ خانقاہ بھی سرکار وارث پاک کی ہے اور وارث پاک کی تعلیم محبت کی تعلیم ہے، تو ان کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے کہ سال بھر میں اس حوالے سے بھی ہم جملہ وارثی برادران اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر سلاسل کے لوگ، حتیٰ کہ ان کے چاہنے والے ماننے والے غیر مسلموں میں بھی ہے، ان سب کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں تاکہ سب ایک جگہ ہو کر کے اور اس دعوت افطار میں شرکت کر کے اپنی محبت اور یکجہتی کا ثبوت دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ سلسلہ وارثیہ کا پیغام ہی محبت ہے، تو ہم دوسرے کو محبت کی دعوت بعد میں دیں گے، پہلے ہم جملہ وارثی ایک جگہ اکٹھا ہو کر یک زبان ہو کر اپنی محبت کا مظاہرہ کریں اور دنیا کو یہ دکھائیں کہ الحمدللہ ہمارے اندر کوئی بھی انتشار نہیں ہے، کوئی بھی افتراق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک مرشد ایک رہبر کے ماننے والے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اس دعوت افطار کے حوالے سے یہ محبت کا پیغام دیتے ہیں جناب تاج وارثی صاحب، جس میں صرف مسلم کمیونٹی ہی کو یہ پیغام نہیں دیتے ہیں بلکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سارے لوگ حاضر ہوئے، بالخصوص مغربی بنگال درگاہ وارثی ایسوسیشن کے تقریباً اکثر ارکان یہاں پر حاضر تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سالانہ 50واں سالانہ عظیم الشان جشن وارث پاک جو اس سال گولڈن جوبلی کی حیثیت سے 18-19 اپریل کو پاک سرکس میدان میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے، تو الحمدللہ یہ تقریباً اس کمیٹی کے اکثر لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور کچھ لوگ ہیں رمضان کی مصروفیت ہے جس کی بنیاد پر نہیں آ سکے ہیں، لیکن ان کی بھی شمولیت ہے، تائید ہے۔ خود مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ میری طرف سے تاج وارثی صاحب کو سلام کہہ دیں گے، اور میری اس وجہ کر کے شرکت نہیں ہو پا رہی ہے، تو بس میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور میں محترم برادر گرامی مفیض وارثی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے تاثرات کو پیش فرمائیں۔ ایسا ہے الحمدللہ ہم وارثی برادران کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ صرف مسلمان بھی آپس میں متحد رہیں
اور ہندوستان میں جتنی بھی قومیں رہتی بستی ہیں سب آپس میں محبت کے ساتھ رہیں. اور اس موقع سے ہم وارثیت کے پلیٹ فارم سے پوری انسانیت کو امن اور شانتی کا پیغام دیتے ہیں اور پیشگی عید کی مبارکبادی دیتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عید کا تہوار یہ انسانیت کو محبت بانٹنے کے لیے ہے. اور اس موقع سے ہم اپنی محبت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. ہم اپنے دوار ہم اپنے آنگن میں دوسروں کا بھی ویلکم و استقبال کرتے ہیں. لہذا ہماری طرف سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اور آج کی تاریخ میں متحد ہونا سب سے بڑی ضرورت ہے جس کی کوشش ہم وارثی برادران مختلف بینر تلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور موجودہ جو کچھ بھی جو لوگ بھی ہیں چاہے وہ سیاسی لیول پر ہوں یا سماجی لیول پر ہوں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں ان سے ہم بیزار ہیں اور انہیں بھی ہم دعوت محبت دیتے ہیں کہ وہ بھی کوشش کریں انسانیت کو جوڑنے کی کوشش کریں. اور اس لیے کہ جب یہاں کی یکجہتی سلامت رہے گی تو ہندوستان کی ترقی بھی سلامت رہے گی اور ہندوستان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے وہ بہت بہتر چیز ہوگی. بس یہی ہم سب کا پیغام ہے. میں نے تاج وارثی صاحب کی جانب سے بھی میں نے کہہ دیا اس لیے کہ یہ بہت ہی مصروف ہیں سوشل اور مذہبی سماجی کاروباری اعتبار سے تو ذہنی طور پر یہ ابھی اس لائق نہیں ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میری طرف سے بھی آپ پیغام دے دیں. حفیظ الرحمان وارثی کلکتہ کے رہنے والے ہیں. یہ تو تاج وارثی صاحب کی محبت ہے کہ ہر سال حسب دستور یہ روزہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا ایک اور خصوصی مسئلہ ہے مطلب ہے ان کا دعوت کرنے کا کہ آج یوں کہ وہ تاج وارثی صاحب سلسلہ وارثی سے منسلک ہے مرید ہیں اور ان کے رہبر کا آج یوم وصال کی دن ہے تو ان کے شان میں یہ عرس مناتے ہیں آج کے دن. تو یہ عرس کے مبارک جو ان کا رہبر جو ہیں حضرت نذیر شاہ وارثی ان کا عرس کے موقع میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رہبر کا عرس بھی ہو جائے اور ہمارے بھائی جتنے اکٹھا ہو یہاں پہ تو ایک دعوت کیا جائے کہ روزہ افطار بھی ہو جائے. ہم سب بھائی آپس میں میل محبت سے آ کے اکٹھا ہو کے ملے اور ایک پیغام دے دعوت کا محبت کا کہ وارثی جو ہیں یہ محبت کا ایک گلدستہ ہے. ہم لوگ سب اکٹھا ہیں اور جو وارثی سلسلہ وارثی کے متعلق جو ہمارے مولانا اسلم عنائی صاحب جو بتائے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کافی اس کے آگے ہم اگرچہ کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کم کر دیا جا رہا ہے. اس نسبت سے وہ بہت کچھ بول چکے ہیں. یہ بہت اچھا ایک یہ ہے تاج وارثی صاحب اس کلکتہ کی سرزمین میں اکیلے نہیں ہیں. ان سے مختلف لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے محبت ہے اور ایسے کلکتہ میں کوئی شخص نہیں ہے جو تاج وارثی کا نام سننے سے پہچاننے سے ذرا ہچکچائے گا کہ کون تاج وارثی. ایک ہی سوال جواب آ جاتا ہے کہ تاج وارثی اچھا فیضان وارثی جو ہے یہاں پہ فیضان وارثی جو ہے یہ تاج بابا ایک سرکار کے یہاں پہ آستانہ بنائے ہیں اور سرکار کا جو ہے امام باڑہ شریف بنا کے رکھے ہیں. یہاں کافی لوگ آتے ہیں سرکار سے اپنا مرادیں مانگتے ہیں اور بہت کوئی فیض عام ہوتے ہیں یہاں سے کیا وہ ہندو ہو کیا وہ مسلمان ہو. ہم پرسنلی یہاں پہ آتے ہیں ہمیشہ اور جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تاج بھائی کو کلکتہ میں کوئی بھی پکارتا ہے تو الحمدللہ وہ ثانہ بثانہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے. یہ ان کی محبت ہے. اور یہ جو خانقاہ یہ خانقاہ صرف نہیں ہے یہ سرکار کا ایک سمجھ لیجیے یہ کیا بولتے ہیں یہ ایک کاسا ہے. یہاں پہ لوگ سرکار میں نہیں جا سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ کم سے کم سرکار ہمارے یہیں سے سن لیتے ہیں تو یہاں سے فیض مل جاتا ہے. تو یہ فیضان وارثی کا یہ ہے اور اسی محبت سے وہ آج ہم لوگ کو سب کو اکٹھا کیا اور ہم لوگ سب موجود ہو گئے. حالت حاضرہ سے ہم لوگ کو کوئی مطلب نہیں ہے اور ہم لوگ سیاست سے بہت دور ہیں اور سیاست سے ہم لوگ پاک و صاف ہیں اور ہمارا وارثیت کا کام ہے محبت پھیلانا. ہمارے یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی نفرت کی بیج بونے والا نہیں ہے. سبھی کا پیغام ہم لوگ کا ایک ہی ہے محبت کرو. آپ محبت سے سب کو ساتھ رکھو. کوئی یہاں ہندو نہیں مسلمان نہیں. یہاں ہم لوگ انسانیت کا پجاری ہیں اور انسان کا پوجا کرتے ہیں. ہم لوگ کا یہاں پوجا کرنے کا مطلب کیا ہم مسجد میں پوجا کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی مندر میں پوجا کرتے ہیں تو ہم لوگ دو جگہ نہیں بانٹتے ہیں. سبھی ایک ہیں سبھی ایک مالک کے ماننے والے ہیں.
کوئی بھی الگ نہیں ہے, سب دوئی سے ہیں. اور دوئی کا مطلب ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ہی, سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم سے ہی نسبت ہے. کوئی اللہ بولتا ہے, کوئی بھگوان بولتا ہے, کوئی واحد گرو بولتا ہے, کوئی گاڈ بولتا ہے, پر سب کا مذہب ایک ہی ہے, سب کا پہنچ ایک ہی ہے. سبھی جانتے ہیں کہ ہم کو ایک ہی جگہ جانا ہے. آپ کس سے پوچھیے, درشن, ماس درشن, درشن دینے کے لیے سبھی آئے, مگر پہنچانے والا کہاں پہنچنا ہے, پہنچنا صرف ایک ہی جگہ ہے, وہ اللہ کے پاس. وہ جانتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہمارا ہے اور واحد اللہ ہے. کم سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اور سبوں کا کہنا یہی تھا لا الہ الا اللہ, اور یہی کلمہ لے کر آئے. مگر جتنے بھی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی ایک ہی چیز لے کر آئے. کوئی روح اللہ بن کر آئے, کوئی صفی اللہ بن کر آئے, کوئی خلیل اللہ بن کر آئے, کوئی جبی اللہ بن کر آئے, مگر سبھی کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کا راہ میں پہنچانا. اور سبھی کا مقصد ہے ایک واحد اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم ایک ہیں اور ایک رہتے ہیں. ہم نہ ہندو سمجھتے ہیں نہ مسلمان سمجھتے ہیں. آج ہم لوگ کو ہندوستان میں ہیں تو آج ہم لوگ کا حق ہے یہاں پر رہنے کا, سب سے ملنے کا. آج بھائی چارگی جو ہے, یہ پیغام آج جو ہم لوگ پیغام یہاں پہنچا رہے ہیں, وارثیت جو پروگرام کر رہے ہیں, یہ صرف مسلمانوں کے لیے افطار پارٹی نہیں ہے. یہ پیغام ہے سبھی کو کہ سب کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا پروگرام میں آئیے, ویلکم کرتے ہیں سب کو. اور دیکھیے ہمارے یہاں کس طرح محبت بانٹا جاتا ہے, کس طرح اخلاق سے ملا جاتا ہے. آئیے دیکھیے, اور یہیں سے ہم پرچم اٹھاتے ہیں محبت کا, اور محبت پھیلائیں گے اور نفرت کو بھگائیں گے. اس دیش میں انشاءاللہ تعالی نفرت بھاگے گا اور محبت کی جیت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, میں مدعی اہل بیت جناب میں سجاد وارثی آج خانقاہ فیضان وارث جو توسیہ میں ہے, جس میں ہم تمامی حضرات تشریف فرما ہے. اور آج کے دن ہر سال 17 رمضان المبارک کو ہمارے پیر بھائی محترم المقام جناب تاج وارثی صاحب کی جانب سے بہترین افطار کا انتظام رہتا ہے, کیونکہ ہمارے رہبر حضرت بابا صوفی نذیر شاہ وارثی کا آج عرس کی تاریخ ہے. تو اسی نسبت سے یہ آج کا ڈیٹ منتخب کرتے ہیں. اور میری بہن نے سوال کیا کہ آج فرقہ پرستی کو لے کر کے, تو علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ابھی جمعہ جو آیا تو جمعہ کے دن میں نے بہت سارے انٹرویو دیکھا, تو بہت سارے ہمارے ہندو بھائیوں نے یہ انٹرویو دیا کہ بھائی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, مسلمان نماز پڑھیں گے اور ہم ان کے سرکشا میں ہم کھڑے رہیں گے کہ وہ نماز پڑھیں. بس میں یہی کہوں گا آج کے دن کہ سب مسلمان ایک ہو کر کے رہیں, جیسے علامہ اقبال نے کہہ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.